ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ، تو درخت لگا رہے تھے۔ ایک سیانہ بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی نا آپ نے پھل کھانا ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی۔ میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں۔ بھائی ملی سوچے، قومی، آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے۔ کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں۔ امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے، انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا۔ لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں، جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں۔ او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے، ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے۔ باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا، تو وہاں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا، تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو وہ سارا لے کے آئے، پر چہرے پہ کپڑا تھا، چہرے پہ کپڑا تھا۔ انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا، واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو، تم رکھ بھی سکتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا تمہارے پاس ہے، تو نام ہی بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے، تعریف ہی کرو گے نا۔ میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے انعام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے۔ تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرا نام چھوڑو، میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کی کرو تعریف۔ تمہیں میں کیوں نام بتاؤں؟ کہتے وہ چلے گئے صحابی چھوڑ کے، تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے، کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے۔ جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا، اللہ اکبر، تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں۔ کہنے لگے دیکھ لو پھر، اگر میں نے اپنی تعریفیں کو روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی، جگہ جگہ۔ اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے، تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے۔ ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں، سطحی۔ شہاب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ جہاں آج منگلہ ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا اصل۔ ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی، ایک افسر میرے ساتھ اور تھا، جیپ میں جا رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی اس کی بیوی ساتھ گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے۔ ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دے کے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے ہیں؟ حکومت کی وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے؟ کہتے میں نے بوڑھے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا، دونوں، ایک نے اس طرف سے بوری پکڑی ہے، ایک نے اس طرف سے، گدھا چل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے، تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا، یہ 2 بوریوں میں بھرا ہے، پتر صحیح نظر بھی نہیں آتا، یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے، حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں، یہ بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں، یہ شہر بستا رہے، ہنستا رہے، لوگ یہاں آتے رہیں، کوئی ہماری قبروں پہ۔ کہتے میں نے بابے کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے، اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے، بوری سونے کی بھری ہوئی۔ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا تیرے قربان جاؤں، تو نے اتنی محنت کی ہے گھر بنانے کے لیے نہیں، شہر بسانے کے لیے۔ او بھائی کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی ملک بنانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی دین کے آفاقی پیغام اور آفاقی قدروں کی بحالی کے لیے بھی کوشش کرے نا۔ سطحی سوچیں، تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز جو آفاقی ہو، جو بڑی ہو، آپ کی سوچیں اگر تھوڑی سی بھی وسعت پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، تھوڑا سا۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے مدرسوں کے بچوں سے پیار کرتے رہنا، خدا اپنے بچوں پہ ویسے ہی رحمت کرتا رہے گا۔
किसी गरीब की अश्कशोई करते रहना, घर का चराग खुद ब खुद ही जलता रहेगा। सोचें छोटी हैं, सतही हैं, हमारा मुफाद छोटा है, हम उसके अंदर वुसअत लाने को तैयार नहीं होते, छोटा लालच बर्पा करते हैं, हुजूर बड़ी सोच देते। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि अबू जाल ने कहा कि 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे जो हुजूर को माज़अल्लाह गिरफ्तार करेगा। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में गया और मैं हुजूर तक पहुंच गया। वो तो हुजूर ने हुक्म दिया तो जमीन ने मेरे घोड़े के पैर पकड़ लिए, अंदर धंसते चले जा रहे थे। कहते हैं मैंने कहा कि हुजूर मैं 100 सुर्ख ऊंट के लालच में आया हूं। उस जमाने में सबसे बड़ी सल्तनत कैसर रूम की थी और उसकी जो शय सबसे ज्यादा मशहूर थी वो सोने के कंगन थे। जाहिरी तौर पर बड़ा बादशाह और बड़ी चीज हाथों में। आप खास गौर करें मैं क्या कहने लगा हूं। ओ संगियो, वो कहते हैं मैं आया तो 100 सुर्ख ऊंट के लिए। तो हुजूर मुझे फरमाने लगे तू 100 सुर्ख ऊंट के पीछे में है और मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ओ भाई इससे बाहर निकल, अब तू 100 सुर्ख ऊंटों से, ये भी कोई बात है? इतना छोटा मुफाद रखने का क्या मतलब हो? आप अपनी जिंदगी में बड़ी और आफाकी सोच पैदा करें। इमाम गजाली कहते हैं तू बांटने का ज़हन तो बना, खुदा तुझे बांटने की तौफीक भी अता कर देगा। ज़ौक़ तो पैदा कर, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें, थकी थकी बातें, कच्ची कच्ची बातें, कमज़ोर कमज़ोर सहमे सहमे से लोग। ओ हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, कोई एक जैसे नहीं रहते। हर वक्त कमज़ोर बात करनी और हर वक्त जनाब अंदाज। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा बांटा, उन्होंने सोच बहुत बड़ी थी, यानी आफाकी मिजाज के लोग, ऊंचे कद का मिजाज, ऊंचे रवैये। एक बंदा आपके पास आया तो उसने आके कहा हुजूर मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। तो इमाम साहब ना ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गए, रो पड़े, दर्द के साथ रोए। फिर घर गए, खाना थैले में बांध के सामान लाए और ला के ना दीवार के साथ रख दिया। उसको बुलाया, कहने लगे फलानी दीवार के साथ मैंने खाना रखा, उठा के ले जाओ। आपके साहबजादे कहने लगे अब्बा जी एक तो रोना आपका मेरी समझ में नहीं आया, लोग सवाल कर ही लेते हैं, और फिर ये कि आपने दीवार के साथ रखा था उसे दे देने में क्या हर्ज था? तो इमाम साहब फरमाने लगे पुत्र रोया इसलिए हूं कि यार वो भूखा था और मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं कितनी भूख सह कि उसे कहना पड़ा है। दर्द आया है कि खुदा सवाल करेगा कि तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, उस गली में भूखा था, तुझे पता ही कोई नहीं था। रो पड़ा हूं कि मुझे खबर होनी चाहिए थी। और वहां इसलिए रखा है कि हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से छोटा होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता है। आप फरमाते हैं मेरी तबीयत नहीं मानती कि किसी मोमिन का हाथ मेरे हाथ के नीचे आए। ये सारे हाथ शानों वाले हैं, लिहाजा मैं हाथ से पकड़ाता ही नहीं। मैं किसी की नज़र क्यों झुकाऊं, क्यों किसी को इस तरह का करूं कि उसकी नज़रें झुक जाए मेरे सामने कि मुझे इसने दिया है और वो शुक्रगुजार बने। मैं ये काम, उस किसी ने कहा था ना कि यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है और मुझको इस दौर के कुछ इंसानों से डर लगता है, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिबे एहसान से डर लगता है। इसने एहसान करके फिर निश्तर चुभने, उससे डर आता। फरमाया मैं नहीं चाहता। इतनी बड़ी सोचें जब लोगों की होती हैं तो फिर मेरे भाई अंदाज और होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले कौम का दर्द रखते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें दौलत मिल जाती है, कोई ओहदा मिल जाता है, फिर उस तरह के नहीं रहते। बाज लोग पहले नेक होते हैं, बड़े परहेजगार होते हैं, गरीबों का दर्द रखते हैं, उनकी सोचें सुलझ, फिर उनको ओहदा मिल जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहने लग जाते हैं सारा ठीक है जी, किधर है महंगाई? कुछ भी नहीं। जब बंदा जब तक किराए की गाड़ी में सफ़र करता है तब तक तो वो कह रहा होता है कि कितना किराया बढ़ा दिया आपने, 5 रुपये इजाफा कर दिया। और जब वो अपनी गाड़ी में बैठे फिर वो जो बस के पीछे होते हैं वो बेवकूफ़ नज़र आते हैं। क्यों? अब तो उसके पास पजारो है, उसको कैसे वो लोग अब भले नज़र आएंगे। लेकिन वो भाई अभी भी हैं कुछ घर जहाँ रात को ये डिस्कस होती है कि शादी आ गई है मुल्तान, तो किराया कहाँ से पूरा करना है, किराया थोड़ा है लिहाजा बच्चे रहने दो, खुद चले जाते हैं, वहाँ कुछ देना दिलाना भी पड़ेगा। अभी भी हैं लोग जो बेचारे उधार पकड़ के ब्याह पे किराया लगाते हैं, लेकिन जब सोच किसी की वो रहती नहीं। अब्दुल मलिक बिन मरवान बड़ा नेक कहलाता था, फुकहा में शुमार होता था,
اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ۔ لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا۔ جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا۔ پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نا الماری میں، تو کہنے لگا لگتا ہے اب میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی۔ پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا۔ یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے۔ بس وہ کیفیت ہی نہیں رہی۔ منصب مل گیا، عہدہ مل گیا تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا عش کر اٹھتی تھی، لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری رعایا کا غریب آدمی پہنتا ہے۔ بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رکھنا ہے۔ وہ ایک خلیفہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، پر سارے زیور خیرات کر دیے، غریبی کی زندگی گزاری۔ کچھ لوگ نہیں بدلتے، کچھ عہدہ آ گیا، مال آ گیا، روح بھی بدل گیا، کہانیاں ہی اور ہو گئیں۔ یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، پھر ان کے حالات ہی بالکل تبدیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے۔ سنو نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ عصر کے وقت جا کے دھو کے آیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے۔ جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی؟ وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا، کرتا ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، میں وہی ہوں حضور کا غلام۔ بلکہ کنز المال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک اونٹ گم ہو گیا مال غنیمت کا، سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اور میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کا امین، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے۔ ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، علم بھی، فضل بھی، تقوی بھی، اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر سے کہا بیٹھ جائیں، غلام کی ڈیوٹی لگائیں۔ حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلام ہی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ایک غلام ہی ہوں، میں ایک غلام ہی ہوں، اتنے محل چڑھایا سانیاں، غلام ہی ہوں میں، کیا ہوں میں؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو بندہ کہتا ہے نارمل بات تھی، میرے بھی آنسو نکل یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے۔ لیکن بھول گئے لوگ، اپنوں کو بھول گئے، اپنوں کو بھول گئے، اپنے قریبیوں کو بھول گئے۔ دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا، پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا، پھر یار بدل گئے، پھر رشتہ داریاں بدل گئیں، پھر حالات اور ہو گئے۔ اپنی سوچیں بڑی کریں، ذہن بڑا کریں، اپنے اندر تغیر نہ لائیں۔ آپ آفاقی بن جائیں، ذہن بڑا ہو تو خدا عطا بھی بڑا ہی کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا